ذالک اسی طریقے سے یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں حق اور باطل کو۔ وَاشْرَبُوا حَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اے جنت کے اندر داخل ہو جا، کھا پی بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، یہ ہم نے جو جنت میں بھیجا ہے، جو خالی ایام ملے تھے دنیا کے اندر، وہ تو بھر کے لایا ہے۔ وہاں دار جزا سزا ہے، جو کچھ کر کے ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہاں یہی نہیں ہے پوچھ گچھ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کا حساب آسان ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 17۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل۔ انزلہ اتارا اللہ تبارک و تعالی نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، یہ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے۔ فسالت پس بہ نکلے، اودیۃ نالے، آسمان سے پانی آیا اور نالے یا ندی بہ پڑی، بقدرها ساتھ اندازے اپنے کے۔ اگر ندی بڑی ہے تو اس میں زیادہ پانی آ گیا، جتنی کیپیسٹی تھی، چھوٹی ہے تو اس کے اندر تھوڑا پانی آ گیا، ٹھیک ہے۔ بقدرها ساتھ اندازے اپنے کے، یعنی جتنا وہ نالا یا ندی یا جگہ ہے اس کے حساب سے اس نے پانی کو اپنے اندر سما لیا۔ فاحتمل السیل، پس اٹھا لیا، السیل نالے نے یا ندی نے، زبدن جھاگ، رابیہ پھولا ہوا۔ یہ ایک مثال ہو گئی، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور نالا ہے یا ندی ہے، اس نے اپنی بساط بمطابق جتنا پانی آ سکتا تھا وہ اس نے لے لیا۔ کیا معنی؟ علم کی طرف توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر کسی کو اس کے بساط مطابق اس کے پاس کیا آ گیا؟ علم آ گیا۔ کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی نا؟ پانی کی مثال کیا ہے؟ علم ہے۔ نالے کی مثال انسان کا دل ہے۔ جس طرح نالا چھوٹا بڑا ہے تو انسان کے دلوں کے اندر بھی جتنی علم آ سکتا تھا وہ آ گیا، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ نہیں ہے؟ آگے دیکھیں جی۔ شوق وہ جستجو کوشش اپنی چیز جگہ پہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو جتنی محنت کرے گا پائے گا۔ من جدہ وجدہ، وہ اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ، پس اٹھا لیا نالے نے، زبد الرابیہ، جھاگ ابھرا ہوا۔ اب پانی نالوں کے اندر جا رہا ہے، اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، دیکھا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ جھاگ کس کام کی ہوتی ہے؟ جو پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے وہ کس کام کی ہے؟ ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یا درخت کے ساتھ لگ جائے گی یا ہوا میں اڑ جائے گی، یہی ہوگا نا۔ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، ہمیں فائدہ کیا دیتا ہے؟ پانی دیتا ہے۔ اب یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ علم ہے۔ علم کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے وہ جھاگ ہے، وہ کسی کو فائدہ
نہیں دیتی، اور جو علم ہے وہ فائدہ دیتا ہے، جس طرح پانی فائدہ دیتا ہے۔ پانی کس کو فائدہ دیتا ہے؟ زمین کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، بارش آتی ہے، تو زمین کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک زمین وہ ہے جو پانی کو جذب کرتی ہے، کھڑا نہیں ہونے دیتی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کھیتی خوب، پھل خوب ہو رہا ہے، کیوں؟ پانی اس نے جذب اپنے اندر کر لیا، اس کے اندر طاقت آ گئی۔ ایک وہ زمین ہے سخت ہے لیکن پانی جمع کر رہی ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، علم ہے لیکن دوسرے فائدہ، خود عمل نہیں ہے۔ تیسری آپ نے فرمایا کہ زمین بھی سخت ہے، پانی بھی نہیں رکتا، یہ کافر کی مثال ہے۔ زمین ہے، دوسری جگہ پانی چلا جاتا ہے، نہ جذب کرتی ہے نہ کھڑا کرتی ہے، تو یہ کافر کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جھاگ کو کہا گیا یہ فضول چیز ہے۔ ایک چیز کے علم فائدے والی چیز ہے، جس طرح پانی فائدے والی چیز ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز اگر ہم اس کو لے آئیں پیچھے سے آپ کو سباق سے، تو شرک کیا ہے؟ باطل ہے۔ توحید کیا ہے؟ حق ہے۔ جس طریقے سے یہ جھاگ بے سود ہے، بے فائدہ ہے، اسی طرح شرک بھی کیا ہے؟ بے سود ہے، بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ توحید فائدے مند ہے، جس طرح پانی فائدے مند ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں۔ وَمِمَّا، اور وہ چیزیں یوقدون جو جلائی جاتی ہیں، علیہ اس پر، فی النار آگ میں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں، اب تو کیا تھی جی، پانی جا رہا ہے اس کے اوپر جھاگ ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، چاندی ہے پگھلایا جاتا ہے، سونا ہے آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر کیا بنتی ہے؟ جھاگ بنتی ہے جی رفیق بھائی؟ کیوں؟ جب بھٹی میں ڈالیں گے اس کو تو سارا صحیح ہوتا ہے، کھرا جو ہوتا ہے وہ صحیح رہ جاتا ہے، باقی جو سارا ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ توجہ کریں، یہ آپ نے ہمیں سمجھانا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور وہ چیزیں جو جلائی جاتی ہیں، علیہ اس پر، فی النار آگ میں، ابتغاء، وہ تلاش کرتے ہیں۔ آگ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ یہی ہے نا جی، ہیلیتن، زیورات۔ زیورات میں کیا ہوتا ہے؟ چاندی، سونا، تو اس کے اوپر جب جلاتے ہیں جھاگ نہیں آتی؟ وہ جھاگ پانی والی آپ نہ لیں، اس کی جھاگ علیحدہ ہوگی، سارا کرا ہوتا ہے، یعنی کہ ویکس جو ہے اپنا۔ اچھا، او متاعن، یا اسباب، دوسری چیزیں، اسباب سے مراد دوسری چیزیں، پتل ہے، لوہا ہے، اس کو پگھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زابدن مثلہ، اب قرآن کہہ رہا ہے جھاگ ہوتی ہے، آپ کہہ رہے نہیں، زابدن جھاگ ہے، مثلہ مانند اس کے، ان کو بھی جب آپ پگھلائیں گے اس کا جو خام ہوتا ہے وہ جھاگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں ہیلیا کہا گیا ہے، زیورات کہا گیا ہے، وہ پتل کے بھی ہو سکتے ہیں، چاندی کے بھی ہو سکتے ہیں، سونے کے بھی ہو سکتے ہیں، لوہے بھی کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بعد میں کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، کہ وہ چیزیں جو آگ میں جلائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ اس جیسی جھاگ ہو جاتی ہے، یعنی اصل رہ جاتا ہے اور جو نقل ہوتا ہے وہ سارا پگھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں سمجھیں۔ آگے دیکھیں، کذالک، اسی طریقے سے، یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں حق اور باطل کو۔ باطل رہتا نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے، بے سود ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، رائگاں ہوتا ہے، وہ کسی کے کام نہیں آتا، اور حق وہ فائدہ مند ہوتا ہے، وہ کارآمد ہوتا ہے، اس سے زیورات وغیرہ بنتے ہیں، اس سے عقیدے بنتے ہیں، اس سے انسان کے عمل بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ یہ ایک تشبیہ دی گئی، مثالیں دی گئی سمجھانے کے لیے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کو بیان کرتا ہے، یعنی باطل ختم ہو جاتا ہے، حق ختم نہیں ہوتا۔ باطل ختم ہو جاتا ہے، لیکن باطل تو آج ختم نہیں ہوا، باطل تو آج غالب ہے، باطل آج غالب ہے نا جی۔
آخر یہ ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہمارے اعمال ہیں کہ حق آج غالب ہے، وہ باطل آج غالب ہے، لیکن آخری انجام حق کا ہوتا ہے، جیت حق کی ہوتی ہے، کامیابی حق کی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں آگے دیکھیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس وہ جو جھاگ ہے، یذہب، چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جفاءً، خشک ہو کر، جھاگ خشک ہو کر زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، لیکن وہ چیز جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، يَنْفَعُ النَّاسَ، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، فَيَمْكُسُ، وہ رکی رہتی ہے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وہ کیا ہے؟ پانی ہے، پانی فائدہ مند ہے، جھاگ بیکار ہے، اس لیے وہ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے، یا درخت کے ساتھ لگ جاتی ہے، یا ہوا میں ختم ہو جاتی ہے، یا اڑ جاتی ہے، لیکن پانی فائدہ مند ہے، وہ زمین پر کیا ہے؟ ٹھہرا رہتا ہے یا جذب ہو جاتا ہے۔ کذالک، اسی طریقے سے، یضرب اللہ الامثال، بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی غلط اور صحیح کی مثال، سچ اور حق کی مثال۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، کیوں؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، جو عقل مند ہیں وہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں، لِلَّذِينَ، وہ لوگ استجابوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، استجابوا، قبول کیا، لِرَبِّهِمْ، اپنی پروردگار کے حکم کو، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، توحید کو قبول کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، بھلائی ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے۔ جو قبول کرتے ہیں حق کو، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جو اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ آگے دیکھیں، والذین، اور وہ لوگ، لم یستجیبوا لہ، جو قبول نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، ان کے لیے کیا ہے؟ لو ان لہم، اگر ان کے لیے ہو جائے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، اب زمین میں کیا کچھ ہے اور کتنا کچھ ہے، کتنا قیمتی ہے، جو حق کو قبول نہیں کرتے وہ آخرت کے دن آئیں گے۔ جو کچھ زمین میں آئے، یا جتنا کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا، آگے دیکھیں، وَمِثْلَهُ، جو کچھ زمین میں ہے اتنا اور ہو جائے، ڈبل ہو جائے، مَعَهُ، اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بِهِ، وہ اللہ کو بطور فدیہ دیں، اللہ کو بطور فدیہ دیں کہ ہمیں عذاب سے بچا لے۔ اب دنیا کتنی بڑی، دنیا میں کیا کچھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ ہے اس سے بہتر ہیں۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے، اور ادھر سے دو، فرض ہے یا سنت کی بات؟ تو بس 2 رکھتے ہیں، ہم اس کو عام بھی لے سکتے ہیں، سنت بھی لے سکتے ہیں، فرض بھی لے سکتے ہیں، لیکن عام کا ہم معنی زیادہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب بندہ ذرا سوچے، 2 رکھتے ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہے، اصل یہ مثال دی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارا عارضی ہے، لیکن جو کچھ 2 رکھتے آپ نے پڑھی وہ ثواب باقی ہے، عارضی اور باقی کا مقابلہ نہیں ہے۔ دنیا عارضی ہے نا، ختم ہو جائے گی، جو آپ نے 2 رکعت پڑھی اس کا ثواب ختم رہے گا، یہ جتنا ہے عارضی ہے، تو عارضی کا اور باقی کا کیا مقابلہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو قبول نہیں کرتے اللہ کے حکم کو، دنیا میں جو کچھ ہے اور جتنا کچھ ہے، اتنا اور اس سے اور بھی ہو جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ، بطور فدیہ دیں، لیکن قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ قبول کیوں نہیں کیا جائے گا؟ وہ دارالعمل نہیں ہے۔ دارالعمل تو دنیا، جو کچھ یہاں کر کے آئے ہو اس کا آپ نے حساب دینا ہے، وہ دارالجزا اور سزا ہے۔ رزلٹ والے دن کسی سے سوال نہیں پوچھا جاتا، جو کچھ لکھا ہے اس کا نتیجہ سنایا جاتا ہے۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ،
اے جنت کے اندر داخل ہو جا، کھا پی بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ ہم نے جو جنت میں بھیجا ہے، جو خالی ایام ملے تھے دنیا کے اندر، وہ تو بھر کے لایا ہے۔ تو وہاں اب عمل نہیں کرنا، دولت دینا عمل ہے نا، وہاں دار الجزا سزا ہے، جو کچھ کر کے ہو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بس اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے سوء العذابی، سوء الحسابی، برا حساب ہوگا۔ برا حساب کیا؟ حساب ہوتا ہے، برا حساب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک چیز کی چھان بین ہوگی۔ من حوسب عذب، بخاری شریف کی حدیث، جس سے پوچھ گاچھ کی گئی عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، یہاں تو یہ ہے کہ برا حساب پوچھ گچھ والا، اور اللہ سورۃ انشقاق میں فرما رہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان کا حساب تو آسان ہوگا۔ کس نے سوال کیا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ کے رسول، آپ جو کہہ رہے ہیں جس سے پوچھ گچھ ہوگی تو وہ تو برباد ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے یہ تو حساب آسان ہے۔ وہاں کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وہاں یہی نہیں ہے پوچھ گچھ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہو گیا۔ کیوں؟ اس کا نامہ اعمال مل گیا ہے، اب کیا ہے؟ پاس ہے، رزلٹ تمہارا چلو ٹھیک ہے، لیکن ہے پاس، چلو چھوٹی موٹی ہیں غلطیاں، درگزر ہو گیا۔ لیکن جس سے پوچھ گچھ ہو گئی، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، فلاں، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا بچھونا ہے۔ مہاد آرام کی جگہ کو ویسے کہتے ہیں مہد، مہاد بھی کہا جا سکتا ہے، اس پنگوڑے کو کہتے ہیں جس کے اندر بچے کو سلایا جاتا ہے آرام کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ آرام دہ نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ تکلیف دہ ہوگا۔ دیکھیں جی، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اسی نے آسمان سے مینا برسایا، پھر اسی سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، پانی جا رہا ہے جھاگ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، بھی جھاگ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، فضول چیز ہے، بیکار چیز ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی جھاگ ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے، یعنی باطل بے سود ہے، کسی کام کا نہیں ہے، حق کام کی چیز ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، سو جھاگ تو سوکھ کر زیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کو دوام نہیں ہے، اس کو ثبات نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر روئے زمین کے سب خزانے اس کے اختیار میں ہوں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، تو وہ سب کے سب ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات نہیں ملے گی۔ اولئک لہم سوء الحساب، ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا۔ وماواہم جہنم،
اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، وبئس المہاد، وہ بہت بری جگہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔